عامر صاحب یہ بات تو درست ہے، ظاہر ہے جمہوریت میں اگر لوگوں کی رائے شامل نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں ایک تو ہے نا پالیسی میں تسلسل، جس کی واقعی اشد ضرورت ہے۔ جب ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری حکومت آ کر ان منصوبوں کو کنٹینیو نہیں کرتی، ان پالیسیز کو آگے نہیں لے کر چلتی، بلکہ وہ اپنے مطابق نئی پالیسیز بناتی، جس کی وجہ سے ہم اس نہج پر ہوتے ہیں کہ وہ جو ترقی کی ہم بات کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو پاتے۔ عامر صاحب یہ جو 10 سالہ پلان کی بات ہو رہی ہے، تسلسل کی بات ہو رہی ہے، لندن پلان سے بعد اب مری پلان کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ اور یہ تسلسل وہ کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ چلے میں آتا ہوں 10 سال پہ۔ جو نوید صاحب نے ابھی ساری گفتگو کی اس کے مطابق نہ نواز شریف کی حکومت لیجیٹم تھی، نہ عمران خان کی تھی، نہ اب ہے، تو اس ملک میں پھر ایسا ہی چلے گا نا جیسے چل رہا ہے۔ آپ جذباتی تقریر کر لیں، گفتگو کر لیں، یہاں پہ تو اسی طرح ہی حکومتیں آتی ہیں، اسی طرح ہی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کے 3-4 جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے شوشہ چھوڑا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کہ جی وہ تو نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ 2 سال کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ یہ بحث انہوں نے 2 مہینے سے شروع کی ہوئی ہے۔ اب وہ ڈیبیٹ چلتی چلتی یہاں آئی کہ جی یہ تو مری کا پلان ہے، فلاں ہے، اور کل وہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جو آپ نے سنایا بھی صحیح، انہوں نے کہا ہاں ہو گیا جی، جس میٹنگ میں وہ تھے بھی نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے۔ اب قصہ یہ ہے، یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نومبر بھی یہیں آئے گا، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ جو ایئر چیف مارشل ہے نا ظہیر سدھو صاحب، ان کا 5واں سال اس مارچ میں شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 21 میں لگے تھے ایئر چیف، 24 میں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی جو اناؤنس ہوئی، اور 25 میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ نومبر 24 میں ایک نیا قانون آ گیا تھا، سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال ہے، اور اس میں ایک ایکسٹینشن کی گنجائش قانون میں موجود ہے، اور یہ ایکسٹینشن کا جواز جناب قبلہ منصور علی شاہ اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب وہ چھیڑا تھا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو عمران خان نے 19 اگست کو دی تھی 2000 اس میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 سال کا نکتہ غلط ہے، چونکہ آصف سعید کھوسہ کو ایمان صدر یا اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی، وہ چھیڑ کے پھر پارلیمنٹ سے انہوں نے انگوٹھا لگوایا جنوری میں۔ اچھا اب یہ بحث کر لیں آپ جتنی مرضی کہ ہم ہو رہی ہے جی اس کو چاہیے ایکسٹینشن، وہ تو منت ہو رہی ہے، وہاں ڈنڈا ہو رہا ہے، یہی روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے نا۔ جب قانون بن چکا ہوا ہے جس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہونا، اور اس ایئر چیف نے جنگ بھی آپ کو جیت کے دی جس کا 5واں سال اس مارچ میں مل چکا بغیر نوٹیفیکیشن کے، کیونکہ قانون بن چکا ہوا ہے کہ 5 سال سروس ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت جو اس وقت ہے وہ 2027 نومبر تک کی ہے، 29 نومبر 2027 کی۔ تو پھر جب 2 سال کے بعد، کیونکہ ابھی تو بحث ہو رہی ہے نا، سارے خوش ہو رہے ہیں، جذباتی گفتگو کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ منت کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کو دے نہیں رہے، پتہ نہیں نواز شریف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ گھر بیٹھ کے نا ایک انہوں نے ٹھیک کا گیم کھیل لیا کہ چلو اور کچھ نہیں تو اس معنی ویوز بھی ملتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، اس میں نیشنل میڈیا کو بھی شامل کر لیا جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، انہوں نے یہ گیم بڑے اچھے انداز سے لے کے چلائی ہے۔ کون سا تسلسل بھائی، یہاں پہ پالیسیاں یوں ہی چلتی ہیں، آپ سی پیک لائیں، آپ کچھ بھی لائیں، ریکوڈک لے کے آئیں، کچھ بھی لائیں، یہاں پہ حکومت کے ساتھ ہی یہی تو بات ہم سیلاب کے دنوں میں بھی کر رہے تھے کہ جو آپ منصوبے بنائیں جن کو قومی اہمیت کا حامل سمجھا جائے ان کو نہ چھیڑا جائے اور ان کو جاری رکھا جائے۔ آن گوئنگ سکیم جو چھوٹی موٹی کسی حلقے سے متعلق ہیں وہ چینج ہوتی ہیں اور وہ ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کچھ طے تو کریں نا معیارات اپنے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب کل جیسے 3 دن سے وہ لگے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور کے جی کالا باغ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، پوری پی ٹی آئی ان کے اوپر برس پڑی ہے، جیسے اب وہ 10 سالہ پلان سن کے آج وہ پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر دی۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے 2 وفاقی وزراء خواجہ آصف اور حنیف عباسی ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آ کے لے رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف جو بنیادی بات کر رہے ہیں کہ جی میرے شہر میں جس کمپنی نے غلط کام کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اچھا اسی کمپنی نے وہاں پہ جو ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور ڈی آئی خان تک میرے پڑوس تک جو سڑک آنی ہے 326 کلومیٹر کی، وہ بننے نہیں دے رہے کیونکہ ایک اور کنسورشیم نے وہ جیت لیا۔ وہ کنسورشیم چیئرمین سینٹ کے پاس چلا گیا کہ جی آپ کے سینیٹر جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں ہیں، ان کا جو آپس میں ذاتی مفاد ہے وہ ان کمیٹیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ چیزیں زیر بحث آنی چاہیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارے وزراء کر کیا رہے ہیں، کارکردگی اس بنیاد پہ بحث ہونی چاہیے۔ یہ باقی جو ہے نا یہ جن پہ زور لگا رہے ہیں آپ کا ان پہ زور نہیں چلتا، اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اور ہم دیکھتے رہیں۔ اچھا دعا دیکھیں جیسے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، تو پاکستان میں تو سارے ناممکنات جو ہے وہ ممکن ہو گئے نا۔ ہم نے یہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہم نے دیکھا، جتنی بھی جو چیزیں بھی ہم کہتے تھے کہ یہ آئین، قانون اور جو ہے وہ پارلیمان اور یہ وہ سب کچھ پیچھے کا پیچھے رہ گیا۔
آپ نے وہ ناممکنات جو تھیں وہ سارے ممکن بنا دیے. تو اب اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی 10 سال تک تسلسل رہے گا سسٹم کا تاکہ جو ملک ہے اس کو کسی ڈگر پہ ڈالا جائے, تو اگر فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اس کو ممکن بھی بنا دیں گے. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آئین کے مطابق ہوگا. کون سا آئین؟ کس آئین کی بات کی جا رہی ہے؟ آئین کے ساتھ آئین کا بیسک سٹرکچر جو ہے اس کو آپ نے جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے. تو اب تو ٹوٹل پاور گریب ہے. پارلیمان میں بھی وہ بیٹھے ہیں, جوڈیشری میں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہیں, اور انتظامیہ تو ان کے پاس ہے ہی ہے. تو جب جو ریاست کے سارے ستون جو ہیں ان کے پاس ہیں تو ان کے لیے کیا ناممکن ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اگر وہ 10 سال کیا 20 سال کے لیے بھی وہ تسلسل چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آئین کو اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں. جیسے آئین تو ایک کاغذ کا پرزہ بنا کے رکھ دیا نا کہ اس کے ساتھ جس طرح کا کھلواڑ کیا گیا پچھلے 3 سالوں میں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں, جو بھی ایک عمران خان کے زمانے میں بھی ایک بات چل رہی تھی کہ جی 10 سال اور 15 سال اور پتہ نہیں 20 سال کے لیے پلان بن رہا ہے, اور باقی سیاسی جماعتوں کو جو ہے ان کو سیاسی منظرنامے سے ہی غائب کر کے اور پھر یہی سسٹم جو ہے آگے چلے گا. کیا ہوا اس کا؟ پھر اسی طرح سے لنڈن پلان بھی بنا تھا. لنڈن پلان کے مطابق دیکھیں نا وہ کیا ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے, ہمیں تو دوسری ٹیم کو جو ہے اس کو باہر ہی نکالیں, پھر ہم آئیں گے, پھر الیکشن لڑیں گے. آپ نے اس لنڈن پلان کے تحت سب کچھ کر دیا. آپ نے تو یعنی وکٹیں ہی اکھاڑ دی, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جی وہ جس کو آپ نکالنا چاہ رہے تھے وہی جو ہے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن جیت کے آ گیا. تو آپ نے اس کے باوجود جو کیا نہیں کیا کہ جی بلے چھینے, آپ نے ان کے جو ان کے امیدواران تھے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, آپ نے ان سے ریزرو سیٹیں چھین لی, کیا آپ نے نہیں کیا. تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پالیسیز کا تسلسل یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پالیسیز کا تسلسل ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو پالیسی کا تسلسل کس نے جو ہے روکا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کس نے ختم کی تھی؟ یعنی نواز شریف صاحب کو پاناما میں ڈال کے کس نے, آپ نے, یعنی تسلسل کس نے؟ آپ چھوڑتے نا, وہ اپنے 5 سال پورے کرتے. پھر عمران خان صاحب آئے, عمران خان صاحب کو 5 سال کس سے پورے نہیں کرنے دیے؟ تسلسل کو کون جو ہے وہ ختم کرتا ہے یہ دیکھنا چاہیے نا. نہیں, وہ تسلسل جو ہم چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ سارا تسلسل بھی اگین مفروضوں کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ سی پیک آ گیا, اور سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, پورے ریجن کے لیے گیم چینجر ہے, پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. کیا ہوا؟ ہم نے دیکھ لیا وہ سی پیک ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے, بلکہ جو ہے اس کو بریک لگا دی گئی. عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ جی تیل نکل آیا, پھر سعودی عرب سے 10 بلین ڈالر آ رہے ہیں, ریفائنری لگ رہی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ ہم نے سامنے دیکھ لیا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اب بھی ایک اور, یعنی یہ مفروضے ہیں, اگین میں بات کر رہا ہوں کہ مفروضوں کے اوپر کہ تسلسل چاہ رہے ہیں, لیکن وہ مفروضوں کے اوپر بیسڈ ہے کہ اس سے ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا. اب بھی ایک اور جو ہے وہ ہمیں ایک اور شوشہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اب ریکارڈ ایک ہے, اب ہمیں بتایا جا رہا ہے گرین پاکستان ہے, اب ہمیں بتایا جا رہا ہے ریئر ارتھ منرلز ہیں. تو مفروضوں سے ایسے نہیں ہوگا, اور پھر ایک گورنمنٹ جس کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. دیکھیں, اگر آپ ایک پلان اس ملک کے لیے پلان لے کے چل رہے ہیں نا, تو اس ملک کی اونرشپ, یہ 24-25 کروڑ عوام کی اونرشپ نہیں ہوگی تو وہ کوئی بھی پلان کسی بھی طرف نہیں جائے گا. اور ابھی یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ تو عوام کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے نا. یہ تو سب کو پتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوا, الیکشن کس طرح سے جو ہے وہ جتوایا گیا, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا, کس طرح سے اقتدار میں لایا گیا. تو ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو ایک گورنمنٹ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ کیسے یہ کہے گی کہ جی ہم جو ہے نا وہ 10 سال تک کنٹینیو کریں گے اگینسٹ دی ول آف دی پیپل. اگر کوئی گورنمنٹ رکے گی, اس کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی, اور کوئی بھی پلان وہ بنائے گی, وہ پلان کسی طرف نہیں جائے گا. اس نتیجہ جو پہلے پلان سے پہلے بنائے گئے وہی والا نتیجہ نکلے گا.